بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اور آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ کے لیے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے گیم آن ہے، جس کا میزبان محمد عمر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور انجوائے کرنے والے ہیں آپ ہمارے اس پروگرام کو، اپنی زندگی کے آنے والے ایک گھنٹے کو بہت ہی زبردست طریقے سے آپ بتانے والے ہیں۔ اس گھنٹے کو نہ صرف ہم نے بلکہ آپ نے شاندار بنانا ہے، اپنے کامنٹس بھیجنے ہیں، ہمارے شو میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور اس شو کو شاندار، مزیدار، مثالے دار، لچے دار بنا دینا ہے۔ خیر، میرے ساتھ ایک اور آر جے بھی ہوتے ہیں، ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں اور ان کو متعارف کراتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی السلام علیکم اور وعلیکم السلام عمر بھائی، تمام سامعین کو میری جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ارسلان، اور کوئی بھی دھار رہ گیا تھا تو وہ بھی آپ شامل کر لیتے۔ آپ ہی بتا دیجئے کون سا دار رہ گئے تھانے دار کے علاوہ؟ نہیں، تھانے دار ہی رہ گیا، اس کے علاوہ اور کوئی دار میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا۔ خیر، تمام سامعین کو ہم خوش آمدید کہیں گے نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ اور آج عمر بھائی میرے ذہن میں کوئی سلسلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار لسنرز کے کامنٹس ہم نے شامل کرنے ہیں اور ان سے بات کرنی ہے، تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ پروگرام کے اینڈ پر اس کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور اینڈ میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج لسنرز کے کامنٹس کو ہم اسٹارٹ میں شامل کریں۔ جی ہاں، بالکل، آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں، کیونکہ کافی پروگرامز بیت گئے ہیں اور ان کا فیڈ بیک ہمارے پاس ادھار ہے، وہ ادھار ہمیں چکانا ہے۔ تو آج ایسے ہی کرتے ہیں، ابتدا میں فیڈ بیک شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، تو پہلے ایک لے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد سامعین کے فیڈ بیک بھی شامل کریں گے اور آج کے ٹاپک کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہمیں سن کیسے سکتے ہیں۔ تو کہیں جائیے گا مت، سنتے رہیے گا نئی صبح ویب ریڈیو۔ ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ آپ شو سن رہے ہیں گیم آن ہے، میں ہوں محمد ارسلان، میرے ساتھ موجود ہے عمر بھائی، اور آج ہم فیڈ بیک آپ لوگوں کا پہلے شامل کرنے والے ہیں۔ تو تیار ہو جائیے سامعین، ناظرین تو کوئی نہیں ہے یہاں پر، سامعین ہے تو آپ سب تیار ہو جائیے کیونکہ آپ کا فیڈ بیک شامل ہونے والا ہے۔ عمر بھائی ابھی آپ کا بہترین کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو عمر بھائی بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی انتظار کے آپ فیڈ بیک شیئر کریے گا، لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ ہمارا یہ والے شو پہ فیڈ بیک کیسے آئے گا؟ جی ہاں، فیڈ بیک بھیجنے کا جو طریقہ ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، بھلے آپ وائس میسیجز کریں یا پھر آپ ٹیکسٹ میسیجز کریں۔ ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنا نام ضرور مینشن کیجیے گا اور ہمارے شو کا نام بھی ضرور آپ مینشن کیجیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033086000072، یعنی کہ 033086000072۔ یہ ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم پر تنقید کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہماری تعریف کر سکتے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے شو میں آپ کو ناپسند ہے تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عمر بھائی اب آپ یہ بھی بتائیے کہ فیس بک کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ، یہاں پر بھی لسنرز اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کو ہمارے شو میں کوئی چیز ناپسند ہو تو اس کا تذکرہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ بتائیں گے تبھی تو ہم پھر آپ کی منشا پر عمل کر پائیں گے۔ جی تو بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا شو سن سکتے ہیں اور ہمارے سامعین کو جو نہیں سن رہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ شو آ رہا ہے، اس پر جائیے۔ اس کے بعد آپ کو ہر جمعے کی رات 8 بجے ملے گا لکھا ہوا گیم آن ہے، اس پر جب آپ جائیں گے تو اس کے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو پلے کا بٹن ملے گا، پھر یا تو آپ کو میری آواز آپ کے کانوں میں آئے گی یا عمر بھائی کی آواز آئے گی، جس کی بھی آئے گی آپ اس ٹائم اس کو برداشت کریے گا اور ہمارا شو سنیے گا اور انجوائے کیجیے گا، اور مزید بھی بتائیے گا دیگر لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے ہمارا شو سن سکتے ہیں۔ فیڈ بیک کا ذکر ہو رہا تھا کہ فیڈ بیک ہم نے شامل کرنا ہے، اور ہم نے جو بلائنڈ اسٹیٹسٹیشین سہیل خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اس پر جو فیڈ بیک ملا تھا ابھی تک ہم وہ بھی شامل نہیں کر پائے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ فیڈ بیک شامل کریں گے تو ہمارا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ کب ہم فیڈ بیک شامل کریں گے۔ تو آج پھر شامل کرتے ہیں فیڈ بیک۔ جی بالکل، فیڈ بیک کا حصہ بناتے ہیں ہم اور
سب سے پہلے تو تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے سہیل بھائی کے شو کو بہت زیادہ پسند کیا اور بہت زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس ہمیں موصول ہوا. توقعات سے کافی زیادہ آپ لوگوں نے اس شو کو پسند کیا, سہیل بھائی کو پسند کیا, عمر بھائی کو پسند کیا, اور بڑے شاندار طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ فیڈ بیک اس میں دیا. تو بتائیے عمر بھائی. جی ہاں, تو فوراً سے میں فیڈ بیک کی جانب بڑھتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹاپک کی جانب بھی بڑھ سکیں, اور جلدی جلدی میں فیڈ بیک جو ہے وہ شامل کیے جاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے آر جے کا بہت بہت شکریہ. آر جے ثاقب نے بہت زبردست فیڈ بیک دیا. آر جے احسن اقبال نے, انہوں نے کہا کہ انہیں اپنا زمانہ یاد آ گیا, یعنی جو جرنی ہم بتا رہے تھے سہیل خان کی وہ سب دیکھ چکے تھے, سن چکے تھے, اور ان کے سامنے یہ تمام تر جرنی آ گئی اور پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. تو انہوں نے بھی بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں سراہا. یعنی اگر آپ آر جے احسن اور آر جے ثاقب کا پروگرام سننا چاہتے ہیں تو جمعرات کو اسی وقت آپ سن سکتے ہیں بیٹل آف دا بیسٹ پروگرام. بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے, بہت مزیدار پروگرام ہوتا ہے, اور آپ اسے بھی ضرور انجوائے کریں گے. تو ہمارے جو لسنرز ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پروگرام کو بھی ضرور سنیے گا. اس کے علاوہ ہمارے آر جے آکاش, ان کو بھی کافی موٹیویشن ملی. ان کا پروگرام بدھ کو ہوتا ہے اسی وقت, آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں آر جے طلحہ کے ہمراہ. تو ان کا پروگرام بھی بہت زبردست ہوتا ہے. باقی اگر ہم آگے بڑھیں اپنے لسنرز کی جانب, تو محمد احمد شاہدرہ لاہور سے, ان کا بھی پیغام آیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پہلی مرتبہ کوئی اس طرح کا انٹرویو لیا ہے. میں نے یاد دلایا کہ اس سے پہلے بھی کیے ہیں, لیکن باقی اپنی نوعیت کا یہ ایک انوکھا پروگرام تھا. اس حوالے سے اسے پہلا پروگرام ضرور کہہ سکتے ہیں. باقی احمد اور ان جیسے دیگر لسنر, دوبارہ آپ سے گزارش کے نام مینشن کیا کیجئے. اس میسج میں بھی نام موجود نہیں تھا, لیکن چونکہ میں ان کو جانتا ہوں اس لیے میں نے آواز پہچان لی. تو احمد تھے. اس کے علاوہ محمد منیب ہمارے بڑے ریگولر لسنر ہیں. کھیل کی دنیا جب میں پروگرام کرتا تھا تب سے فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان کے رنگ عمر کے سنگ پروگرام کی تعریفیں ابھی تک کرتے ہیں. گیم آن ہے بھی سنتے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے فیڈ بیک دیتے ہیں. تو ان کا میسج بھی آیا. انہوں نے جو ہم نے گانا پلے کیا تھا اس گانے کو بہت سراہا. سفر کے بیچ وہ بولا کہ اپنے گھر جاؤں, اندھیری رات میں اب میں کدھر جاؤں, اس گانے کو بہت پسند کیا. اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے, اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے ہی زبردست موڈ میں سہیل خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور یہ ان کو سننے کو کافی اچھا لگا. کچھ ان کے سوالات بھی تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کون سے ریڈیو چینل سے وابستہ ہیں. تو ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں جی سہیل خان صاحب. FM 94 پر پروگرام کرتے ہیں. کب کرتے ہیں, کس دن کرتے ہیں, یہ کچھ آپ کو خود بھی تگودو کرنی پڑے گی. یا ارسلان آپ کو معلوم ہے؟ جی پیر سے جمعہ سہیل بھائی شو کرتے ہیں, اور کبھی ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 10 سے 12 ہوتی ہے اور کبھی دوپہر 1 سے 3 ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ مینجمنٹ ایڈ کرتی ہے کہ سہیل بھائی کو کب بلانا ہے. جی ہاں, تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اس کے علاوہ حافظ عبداللہ شیخ, انہوں نے بھی بہت سراہا. انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے تمام پروگرام سنتا ہوں اور اس وقت تک کے تمام پروگرامز وہ سن چکے تھے جس میں بلائنڈ کرکٹ ہو, چیمپئنز ٹرافی ہو, اولمپکس ہو یا پھر یہ والا پروگرام ہو. تو سب کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زبردست آپ کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں شہزاد کا میسج آیا تھا, اور شہزاد کے پورے میسج کا اگر میں آپ کو مفہوم بتاؤں تو یہی تھا کہ انہوں نے سہیل خان صاحب کو ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر قرار دیا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر ہوتا ہے. تو یہ کچھ فیڈ بیک تھا ہمارے پاس. اس کے علاوہ آر جے فائزہ نئی صبح سے وابستہ رہی. ان کی مجھے کال موصول ہوئی تھی پرسنل نمبر پر, یعنی جب میں پروموشن کرتا ہوں تو پھر میرا نمبر بھی چلا جاتا ہے, تو اس کے ذریعے سے مجھے مختلف کالز بھی موصول ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہیں بھی اپنا زمانہ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے نئی صبح کے ساتھ گزارا, اور انہوں نے ہمیں بہت سراہا. اس کے علاوہ اسی طرح سے معین جٹ صاحب, ان کا بھی مجھے میسج ملا, کال موصول ہوئی, اور وہ بھی ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں, خاموش لسنر ہیں. تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو درست طریقہ ہے, جو آفیشیل طریقہ ہے, اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنی شمولیت کا اظہار کیجیے. جی بالکل خاموش نہیں رہیے, ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارا شو سن رہے ہیں. اور اس شو پر بڑا زبردست فیڈ بیک عمر بھائی کے پاس آیا, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھی آر جیز نے بھی اس شو کو سنا اور کافی پسند کیا. تو یہ فیڈ بیک سارا ہم نے شامل کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم آج کے شو کی طرف. تو عمر بھائی بتائیے آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. شو کی طرف کیا آنا ہے, شو کی طرف تو ہم آ چکے, یہ شو ہی جاری ہے. ہاں, آپ ٹاپک کی جانب بڑھنا چاہ رہے ہیں تو جناب ہمارا ٹاپک آج کچھ اس طرح کا ہے. یعنی ایک محاورہ ہے نا کہ اس کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. تو یہ جو کھیل ہے اس میں واقعی کسی چیز کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. جی بالکل, اور وہ مجبور, لاچار اور بے بس چیز ہے فٹ بال. جی ہاں, جسے زمانہ ٹھوکریں مارتا ہے اور وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا کھاتا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. جی بالکل, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آتا ہے اور لوگ اس کو رون کر رکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کھیل ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کے ورلڈ کپ میں کیا ہوتا ہے, اور دنیا کا سب سے مقبول کھیل ہے یہ.
فٹ بال جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہاں پاکستان میں اتنا مقبول نہیں ہے لیکن جس شہر میں میں رہتا ہوں کراچی میں, یہاں پر اس کھیل کو جو ہے وہ کافی پسند کیا جاتا ہے, خاص طور پر لیاری اور اس طرح کے جو مقامات ہیں. اور پاکستان میں فٹ بالز بنتی ضرور ہیں لیکن پاکستان اب تک فٹ بال کا ورلڈ کپ کھیل نہیں سکا. ہم فٹ بال بنا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل جو فٹ بال کھیلنے والے ممالک ہیں انہیں ہم فٹ بال سپلائی کرتے ہیں لیکن خود فٹ بال پر توجہ نہیں دیتے. خیر اس پر بات کریں گے. جی ہاں بالکل, اور میں بات کر رہا تھا کہ جہاں تک آپ کراچی کا ذکر کر رہے تھے تو کراچی میں لیاری بہت مقبول ہے فٹ بال کے حوالے سے, بہت ذوق پایا جاتا ہے فٹ بال کا لیاری میں, اور لیاری کو منی برازیل بھی کہا جاتا ہے. اور باقی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے فٹ بال کے حوالے سے کہ ابھی تک یہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا پاکستان میں, تو یعنی ایسا کھیل جو کہ پاؤں سے کھیلا جاتا ہے وہ پاکستان میں ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پایا. جی بالکل, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس پر بھی کریں گے بات, لیکن سب سے پہلے شروعات یہاں سے کر لیتے ہیں عمر بھائی ہم کہ اپنے سامعین کو یہ بتا دیتے ہیں کرکٹ سے تو کافی پہلے آغاز ہو گیا تھا ان ورلڈ کپس کا. 1930 میں اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور ہر 4 سال کے بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے. 1942 اور 1946 یعنی 1942 اور 46 میں یہ نہیں ہو پایا دوسری جنگ عظیم کے باعث, لیکن اس کے علاوہ ہر 4 سال کے بعد یہ ایونٹ کھیلا جاتا ہے. 22 اس کے اب تک ایڈیشنز ہوئے ہیں, 8 ٹیموں نے اس ورلڈ کپ کو اب تک جیتا ہے. سب سے زیادہ مرتبہ برازیل, اس کے بعد دوسرے نمبر پر اٹلی اور جرمنی, اور اس کے بعد ارجنٹینا. برازیل نے جیتا 5 مرتبہ, اٹلی جرمنی نے 4 دفعہ. ارجنٹینا جو کہ کرنٹ اس وقت فٹ بال چیمپئن ہے, انہوں نے جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ کو 3 مرتبہ جیتا ہے, 2 دفعہ جیتا ہے یوروگوئے اور اٹلی نے. اس کے علاوہ اسپین اور فرانس نے ایک مرتبہ اس ٹائٹل کو اپنے نام کیا ہے. جی ہاں, اور اگر ہم خواتین کے فٹ بال ورلڈ کپ کی بات کریں تو ابھی تک 9 ایڈیشنز اس کے ہوئے ہیں اور 5 چیمپئنز ہیں. 1991 میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور سب سے زیادہ کامیاب اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے, جنہوں نے 4 مرتبہ یہ ٹائٹل اپنے ماتھے پر سجایا ہے اور عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ 2 مرتبہ جرمنی کو کامیابی ملی ہے, اور مزید آگے بڑھیں تو اسپین, جاپان اور ناروے نے ایک مرتبہ یہ ٹائٹل جیتا ہے. اور یہ مینز ایونٹ کے 1 سال کے بعد ہوتا ہے. اس میں بھی 32 ٹیمز جو ہیں وہ شرکت کرتی ہیں, اور جو ہوسٹ نیشن ہوتی ہے وہ تو بلا مقابلہ ہی آگے پہنچ جاتے ہیں, ان کو زیادہ شرائط کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. باقی جو 31 ممالک ہیں وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل کر اس ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کے اہل ہوتے ہیں. کوالیفائنگ راؤنڈ سے یاد آیا, مینز ورلڈ کپ میں بھی کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے, اور ابھی جو 2026 کا ورلڈ کپ آئندہ 2 سال کے بعد ہونے والا ہے, اس سے جو ہے وہ اس کی ٹیموں میں اضافہ ہو جائے گا, اور اس میں 32 کی جگہ 48 ٹیمیں حصہ لیا کریں گی. اور اس کے کوالیفائنگ راؤنڈز کا باقاعدہ آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے اور اس وقت وہ جاری ہیں. مینز اور ویمنز ان دونوں ایونٹس کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہیں وہ 3 سال تک جاری رہتے ہیں, اور ان 3 سالوں کے بعد جو خوش قسمت ٹیم ہوتی ہیں وہ کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ورلڈ کپ میں. جی ہاں, تو بہت ساری انفارمیشن ارسلان نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری معلومات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ایک بار پھر خوش آمدید نئی صبح ویب ریڈیو پر, اور آپ سن رہے ہیں گیم آن ہے. میں ہوں محمد ارسلان, میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر. آج بات ہو رہی ہے فٹ بال کی, اور فٹ بال کے حوالے سے پچھلے لنک میں ہم نے آپ کو بہت ساری انفارمیشن سے آگاہ کیا. اب عمر بھائی تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی فٹ بال ہسٹری پر. تو عمر بھائی بات کیجیے, کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, کس لیے, کب ہے؟ جی ہم بتاتا ہوں, لیکن جس طرح سے آپ بریک کے بعد آتے ہیں ایسے لگتا ہے ابھی جاوید میاں نے چھکا لگایا ہے شارجہ والا, یہ ابھی ہم نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہے. بہت جوش و خروش سے آپ واپس آتے ہیں. جی بالکل, یہ تو آپ سے سیکھا ہے میں نے اسٹائل. چلیے جی, زبردست ہو گیا, مجھ سے کوئی اچھا کام بھی سیکھ رہا ہے. باقی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ورلڈ کپ کی جو ہسٹری ہے, لوگ حیران ہو رہے ہوں گے, پاکستان کی ٹیم بھی ہے, اور بھائی ٹیم ہوگی تو ہسٹری ہوگی نا.
یا پھر فٹ بال بنانے کی ہسٹری بتانی ہے کہ کب پہلی مرتبہ فٹ بال بنایا تھا اور پھر کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو جی جناب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی باقاعدہ فٹ بال کی ٹیم ہے، بلکہ 1948 میں پاکستان فیفا کا ممبر بن گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے پہلے پیٹرن ان چیف تھے، اور 1950 سے لے کر 1965 تک کا جو زمانہ ہے، یہ جو ایرا ہے، یہ گولڈن ایرا ہے فٹ بال کے حوالے سے، بڑا ہی سنہری وقت ہے۔ یعنی 1950 سے لے کر 1965 کے درمیان پاکستان میں امریکہ، چائنا، جرمنی، انڈونیشیا، سعودی عرب اور سوویت یونین کی ٹیمز جو ہیں یہ پاکستان میں آئی تھیں، اور 1987 میں جب بھارت میں ساؤتھ ایشین گیمز ہوئیں تو اس میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا، اور 1989 میں جب یہ ساؤتھ ایشین گیمز پاکستان میں ہوئی تو اس میں پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ شاید یہ پاکستان کی، شاید کیا یقینی سی بات ہے کہ پاکستان کی فٹ بال کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ایک اور بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی اچھوتا ریکارڈ پاکستان کے پاس ہے کہ 1989 سے لے کر آج تک پاکستان کوالیفائرز کھیلتا چلا آ رہا ہے، لیکن پاکستان نے ورلڈ کپ کا کوئی میچ تو کیا جیتنا، آج تک کوئی بھی کوالیفائر میچ بھی پاکستان نہیں جیت پایا ہے۔ یہ ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دے رکھا ہے۔ بڑا ہی شاندار کارنامہ پاکستان نے سر انجام دے رکھا ہے، لیکن ابھی جو کوالیفائنگ راؤنڈ 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے ہو رہا تھا، اس میں فرسٹ کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان نے جو ہے وہ ایک فتح حاصل کی تھی، اور اس کے بعد سعودی عرب کو شکست دے کر پاکستان نے جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، اور اس میں جو اب تک میچز ہو چکے ہیں اس میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب 2 میچز پاکستان کے باقی ہیں، اور تھرڈ راؤنڈ میں پہنچنے کے لیے وہ دونوں میچز پاکستان کو جیتنا ضروری ہوں گے، جن کے اسکیڈول کا اعلان اب تک نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، تو ارسلان آپ نے بہت زبردست معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور ایک خوشخبری سنائی ہے، اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک کوالیفائنگ میچ جیت چکا ہے، مگر اس سے پہلے جب میں نے رینکنگ دیکھی تھی تب تو 211 ممالک ایسے تھے جو کہ فٹ بال کھیلتے تھے، اس میں پاکستان کا جو نمبر تھا وہ 194 تھا۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ اس کامیابی کے بعد پاکستان کی رینکنگ بھی کس قدر بہتر ہوئی ہوگی۔ پیچھے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اتنا لوگوں کو شوق نہیں ہے شاید فٹ بال کا، میرا نہیں خیال، اتنی آبادی رکھنے والا یہ ملک ہے، یہاں پر ضرور شوق بھی ہے لوگوں کو اور ٹیلنٹ بھی ہے۔ یعنی اگر ہم 2014 کے ورلڈ کپ کے اعداد و شمار دیکھیں تو کم و بیش 15 ملین لوگ تھے جنہوں نے اس ورلڈ کپ کو فالو کیا تھا۔ یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے شوق سے لوگ فٹ بال کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بس سسٹم کی کمی ہے، وگرنہ ٹیلنٹ تو بہت۔ جی بالکل، ٹیلنٹ بہت ہے، سسٹم کی کمی ہے، فیڈریشنز میں فساد جو ہوتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا، ٹرائلز وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر وہ فیڈریشنز کے درمیان جھگڑے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جس کھیل کی ایک فیڈریشن کا سربراہ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی سیاسی رہنما کو بلکہ بنا دیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ انہیں فٹ بال کا بہت شوق ہے، تو اس پھر کھیل کا کیا جو ہے وہ اس ملک کے اندر حال ہوگا۔ اس وجہ سے کافی ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کا متاثر ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے ویورشپ کی بات کی، تو جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا تھا 2022 والا جو اے اسپورٹس نے ٹیلی وائز کیا تھا، اس پر جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زائد ویورشپ جو ہے وہ آئی تھی، اور پاکستان میں فٹ بال دیکھی گئی تھی۔ ایون جو لوگ ویسے فٹ بال وغیرہ نہیں دیکھتے وہ بھی ہمارے جیسے جو ہے وہ ورلڈ کپ وغیرہ کی اسکور لائن فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے ورلڈ کپ میں تو ہمیں بہت سارے اپسیٹس بھی دیکھنے کو ملے تھے، جب جو ہے وہ موراکو نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی تھی، سعودی عرب نے ایک کامیابی حاصل کی تھی، تو ہمیں یہ اور اس کامیابی کے بعد جو چھٹی ہوئی تھی اور جو سیلیبریشن ہوئی تھی اور وہ جو عربی کامنٹری تھی، اس کا ایک بڑا ہی زبردست لطف تھا۔ اوئے ہوئے کیا ماحول تھا۔ جی بالکل، پچھلا ورلڈ کپ کافی حوالوں سے جو قطر میں ہوا وہ کافی شاندار طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا گیا، اور انہوں نے زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ فٹ بال میں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن اصل مخلص پناہ جو ہے اس کی کمی ہے۔ اگر فٹ بال کے ساتھ ابھی بھی کوئی مخلص ہو کر کام کرے تو پاکستانی ٹیم کو ترقی کا بہت موقع مل سکتا ہے۔
یعنی ہم شوق کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم نماز پڑھ رہے تھے اور باہر کچھ لوگ جو ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے تھے اور بڑا شور شرابہ تھا. تو میرے ماموں میرے ساتھ تھے, ان کو بڑا غصہ آیا, وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے, اس کو کیوں مار رہے ہو. لوگ کہتے کہ سر ہم گول کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں تو پہلے ہی گول ہے, اس کو کیا گول کر رہے ہو. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو عمر بھائی بہت سارے فٹ بالرز بھی جو ہے وہ کافی مشہور ہیں, اور اگر ہم یہ بات کریں کہ انٹرنیشنل فٹ بال میں, کیونکہ یہ فٹ بال جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل سے زیادہ جو ہے وہ لیگز میں کھیلا جاتا ہے, اور اس کی لیگز ہوتی ہیں بہت ساری, لیکن انٹرنیشنل فٹ بال میں اگر گولز کی ہم بات کریں تو ٹاپ پر ہیں پرتگال کے سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو, جنہوں نے 132 انٹرنیشنل گول اب تک کیے ہیں 214 میچز میں. اور ان کے بعد جو سیکنڈ سپر سٹار ہیں یعنی ارجنٹینا کے لائنل میسی, انہوں نے 109 گولز کیے ہیں 151 میچز میں. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر حیران کن طور پر, عمر بھائی آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ سن کے, اپنے کانوں کو تیار رکھیے, حیران کن طور پر تیسرے نمبر پر جو گول کرنے والی شخصیت ہے وہ ہے ایران کے علی ڈی, جنہوں نے 97 میچز میں 108 گولز کیے ہیں. ارے واہ. اور اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل گولز کی بات کریں تو اس میں 940 گولز کے ساتھ ایک بار پھر ٹاپ کر رہے ہیں CR7 سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو. اور اس کے علاوہ ان کی جو جرنی ہے, انہوں نے ریسنٹلی اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا اور اس نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنی جگہ بنا لی. کیوں بنا لی یہ پوچھتے ہیں عمر بھائی. اسی وجہ سے کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ سبسکرائبرز ان کو ملے, اور ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دن بدن کامیاب ہوتا چلا گیا. یعنی کہتے ہیں نا دن دگنی رات چگنی ترقی آپ کو ملے. تو سمجھ میں تب آیا یہ محاورہ, یہ دعا سمجھ میں ان کو دیکھ کر سمجھ میں آئی ہے کہ کس طرح سے دن دگنی اور رات چگنی کامیابی ہوتی ہے. جی بالکل, اور انہوں نے سب سے کم وقت میں جو ہے وہ 10 ملین سبسکرائبرز تک پہنچنے کا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا. اور ان کے علاوہ جو آج کل ایک نئے مشہور فٹ بالر ہیں فرانس کے کیلین امباپے, انہوں نے جو ہے وہ کافی آج کل ان کی دھوم مچی ہوئی ہے. انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو اور لائنل میسی کو دیکھ کر فٹ بال کھیلنا شروع کی, اور پھر ایک ٹائم آیا انہوں نے جب ان کے ساتھ ٹریننگ کی اور باقی ساری فیسلٹیز ان کو ملی, تو پچھلا جو فائنل تھا 2022 کا, وہ بھی فرانس کی جانب سے وہ ارجنٹینا کے خلاف لائنل میسی کی ٹیم کے خلاف, اپنے ہیرو کے خلاف کھیلنے میں فٹ بال ورلڈ کپ کا کامیاب ہوئے. اور اب جب کرسٹیانو رونالڈو جو ہے وہ ایک سعودی کلب میں چلے گئے ہیں, تو انہیں ان کے سابق کلب نے کرسٹیانو رونالڈو کے کیلین امباپے کو سائن کر لیا ہے, اور وہ جو ہے اب اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں. تو عمر بھائی کتنی بڑی جو ہے وہ ایک بات ہے کہ جس ہیرو کو دیکھ کر آپ نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا, اسی کے کلب سے آپ اس کے جانے کے بعد کھیل رہے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ نے فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیل لیا. جی ہاں بالکل, اور ریپلیس کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے لیگز کی, تو ان لیگز کی وجہ سے یہ جو فٹ بالرز ہیں ان کے پاس پیسہ بھی بہت آتا ہے, اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت زیادہ امیر زیادہ ہوتے ہیں سارے. جی بالکل, ان پلیئرز کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے, خاص طور پر جو یہ رونالڈو ہیں, میسی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ کیلین امباپے جو ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, کیونکہ انہیں حاصل کرنے کے لیے جو کلبز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو انگلش پریمیئر لیگ اور چیمپئنز لیگ ہوتی ہے, وہ تو انہیں حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس کافی زیادہ, اس وجہ سے صرف انہی کے پاس نہیں, اور بھی جو پلیئرز فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں مشہور, ان کے پاس کافی پیسہ آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں. ایک دو تو اتنے امیر ہیں کہ اتنا پیسہ پاکستان کے اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں ہوگا, جتنا پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو عمر بھائی ہمیں کیا IMF کے پاس جانے کی بجائے انہی کے پاس نہیں چلے جانا چاہیے؟ بالکل اچھی تجویز ہے. جتنا خرچہ ویسے ہوا تھا قطر میں جو ورلڈ کپ انعقاد پذیر ہوا, اس میں سے کچھ حصہ بھی اگر ہمیں ملتا تو ہماری تقدیر بدل جاتی. اور کہتے ہیں کہ جو فٹ بال ہے یہ دنیا کا ایک مہنگا ترین کھیل ہے,
جی بالکل، مہنگا ترین کھیل ہے اور کافی زیادہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، لیکن تمام تر جو ممالک ہیں ان کو فائدہ خرچے سے ڈبل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ فٹ بال ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے کافی بڑی بڑی بڈ جو ہے وہ لگاتے ہیں اور یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ فٹ بال ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ سونپی جائے۔ تو عمر بھائی اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، اور ہمیں میرے خیال میں بریک کی طرف بڑھنا چاہیے عمر بھائی۔ جی ہاں بالکل، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور میں گانا بالکل ریڈی کر کے بیٹھا ہوں، ابھی ہم اس گانے کو نہیں پلے ایک کرتے منٹ، ہیں اور اس کے بعد آج میں لوٹ کر آتے چلاؤں ہیں۔ گا، آج میں چلاؤں گا گانا۔ کیوں، اس گانے پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں مجھے اعتراض ہے، آپ پچھلے 4 پروگرام سے ہمیں ایک ہی آواز کو سنائے جا رہے ہیں، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں اس آواز سے آپ کا کیا جو ہے وہ اتنا، مطلب آپ کو وہ آواز بہت زیادہ پسند ہے یا کیا ہے جو آپ جو ہے وہ پچھلے 4 پروگرام سے ہمیں ایک ہی آواز سنائے جا رہے ہیں؟ بھائی لسنرز پسند کر رہے ہیں، جب پہلی مرتبہ میں نے یہ گانا چلایا تھا فارحہ کمال کی آواز میں تو آپ نے دیکھا حافظ عبداللہ شیخ یا پھر منیب ہوں، انہیں بہت سراہا تھا اس گانے کو کہ جی سفر کے بیچ وہ بولا کہ اپنے گھر جاؤ، تو اس کے بعد سے میں چلا رہا ہوں۔ تو بھائی سفر کے بیچ سے بندہ اپنے گھر پہ ہی جاتا ہے، کہیں اور تھوڑی جاتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے ان کے گانے چلا چکے ہیں کہ نہیں تالے نہیں، کی لیکن آج ایجاد ان سے۔ کا گانا نہیں چلے گا کسی صورت، آج ان کا گانا نہیں چلے گا، پچھلے 4 پروگرام سے یہ چل رہا ہے، آج میں چلاؤں گا اپنی مرضی سے۔ آپ نے جولی گانا چلایا تھا، میں بھولا نہیں ہوں ابھی۔ جی جی آپ بول نہ بھولیں، لیکن آج نہیں چلے گا، یہ فارحہ کمال صاحبہ کا گانا آج نہیں چلے گا، کسی صورت نہیں چلے گا، یہ میں گانے کی پلے لسٹ ہی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ چلیے جناب، آپ اپنی مرضی سے چلا لیجئے لسنرز، پھر ایک گانا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں واپس آنا ہوگا، اور سرپرائز بھی ہے، آج ہم آپ کی لائیو کالز شامل کرنے والے ہیں اپنے پروگرام میں، تو ضرور سنتے رہیے ہمیں، بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے نئی صبح ویب ریڈیو پر، گیم آن ہے، آپ سن رہے ہیں، میں ہوں محمد ارسلان، میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر۔ تو آج عمر بھائی کچھ خاص ہے؟ جی ہم بالکل، یہ خاص ہم کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کانٹینٹ ڈیلیور کرتے کرتے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم نے جیسے تیسے ٹائم کو مینج کیا ہے کہ آج ہم لائیو کالز لیں گے، تو وقت کو ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے؟ میں رحیم اللہ، لاہور کینٹ سے۔ ارے واہ، اوہ لاہور سے کال آئی ہے، یعنی داتا کی نگری میں رہنے والے اور راوی کنارے بسنے والے ہمارے شو کو سن رہے ہیں۔ جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور وہ بھی کینٹ سے۔ فرسٹ آف آل اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، میں ویکلی اس کو سنتا ہوں جتنا بھی ٹائم مجھے ملتا ہے، اور اچھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ سپورٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کافی انفارمیشن آپ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ انفارمیشن جس میں مطلب جو نیوز وغیرہ میں ہمیں سننے کو ملتی ہے لیکن ہم نیوز نہیں دیکھ پاتے بزی اسکیڈول سے، تو لیکن تھوڑے سے ٹائم پہ ہمیں کافی ساری انفارمیشن آپ سے مل جاتی ہے۔ جی تو بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک ہمارا کون سا پروگرام سب سے زیادہ پسند آیا؟ مجھے آپ کا جو فرسٹ والا پروگرام تھا وہ پسند آیا، جس میں آپ نے بلائنڈ کرکٹ کو ایکسپلین کیا، تو اس میں بہت ساری یونیک انفارمیشن بھی تھی میرے لیے بھی، اور وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ جی تو رحیم بتائیے گا کہ آپ ویسے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ جاب کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے بی ایس اسلامک ایجوکیشن ڈبل میجر کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ حد تک آن لائن ورک کر لیتا ہوں، فری لانسنگ ایکسیکٹرا، اپنے جو ہے وہ بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ کس چیز میں آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں؟ فری لانسنگ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ، اور اس کو یعنی کہ ڈفرینٹ سورسز اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو ٹائپ کرنا، ٹائپنگ کے ساتھ، اور جو بھی مطلب ہمیں دی جاتی ہے ایڈورٹائزمنٹ اس کو آگے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کبھی نئی صبح سے وابستہ رہے ہیں، اور اگر رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے وہ تو شیئر کیجیے۔ جی نئی صبح سے میں نے تقریباً 3 to 4 کورسز لیے ہیں، جن میں کال سینٹر کورس تھا، اس کے علاوہ پرسنالٹی گرومنگ کا تھا، اور ایک ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا بھی لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں اس کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا تھا، تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے جوائننگ کر لوں۔ جی اس کے علاوہ شوق کیا کیا آپ کے؟ شوق جیسا کہ میرا لسننگ میں عربک ٹرکش میوزک
सुनना है। इसके अलावा रिसाइट्स कर लेता हूँ डिफरेंट, यानी कि सिंगिंग कर लेता हूँ, इसके अलावा रिसाइट कर लेता हूँ। और सबसे जो बड़ा इस वक्त मैं अपनी हॉबी को लेके चल रहा हूँ वो है डिफरेंट क्विज कंपटीशन, नेशनल और इंटरनेशनल में अपनी यूनिवर्सिटी और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए खेलता हूँ। जी, तो जैसा कि आपने अभी कहा कि आप सिंगिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट है, तो आप हमें कुछ सुनाएं जरा, अपनी आवाज का जादू जगाएं नई सुबह हमारे वेब रेडियो के लिए। कोशिश करता हूँ। जी जी करिए। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए बाखुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। भाई वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपने आवाज पाई है। और इतने अरसे बाद हमने कॉल ली और इतनी सुरीली कॉल ली, अब तो हम कॉल लेते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे जाते ये बताइए कि ये जो आपने सुनाया है इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? इमेजिन कर सकते हो, थोड़ा सा 50-50 कह सकते हो। थैंक यू रहीम। अच्छा ओके ओके। जी हाँ, तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, तो अब तो जी चाहता है कि एक और कॉल ले ली जाए। क्या समझते हैं आप इस हवाले से अरसलान? जी, नेकी और पूछ पूछ कॉलर हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं और कौन है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मुनीब बात कर रहा हूँ अटक से। जी, मुनीब साहब अटक से बात कर रहे हैं। तो मुनीब साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप लोग का प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ। उमर भाई का प्रोग्राम पिछला भी फॉलो किया था, जो पाकिस्तान के रंग उमर के संग था, वो भी बहुत ही एक अच्छा सफ़र रहा था। और अभी ये प्रोग्राम आप के साथ उमर भाई ने शुरू किया और आप दोनों ने कमाल तरीके से प्रोग्राम किया है अब तक। और जितने प्रोग्राम हुए हैं और तसलसल के साथ और वक्त निकाल के मैंने सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दोनों ने मायूस नहीं किया, ख़ुसूसन अरसलान भाई आपने, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि जब कोई बंदा नया होता है तो उससे आपको थोड़ी सी उम्मीद कम होती है, लेकिन आप हमारी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ के जो है आपने ये प्रोग्राम बेहतर किया है। और उमर भाई के साथ आपने प्रोग्राम किया तो ज़ाहिर सी बात है उमर भाई से भी आपको सीखने को मिलेगा। और आप दोनों की जोड़ी खूब निभ रही है अब तक तो, और ऐसे ही निभती रहे, दुआ है हमारी। बहुत शुक्रिया आपका इन मोहब्बतों का भाई। तो आपसे भी यही सवाल मैं पूछूंगा कि आपने अब तक हमारे कौन से प्रोग्राम को सबसे ज्यादा पसंद किया? देखिए, आपका वो जो ओलंपिक्स वाला प्रोग्राम था वो भी मज़े का था, और उसमें ख़ुसूसन वो वाली चीज़ जो हमारे स्विमर का आपने तज़किरा किया था कि वो सबसे आखिर में आए, और वो एक वाक़तन। लेकिन देखें, ओलंपिक्स में तो ज़ाहिर सी बात है हिस्सा लेना भी वो एक बड़ी चीज़ होती है। इसके अलावा प्रोग्राम वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो पहला प्रोग्राम था, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ब्लाइंड क्रिकेट के साथ, यानी ज़ाहिरी बसारत से महरूम जो दोस्त हैं उनकी जो क्रिकेट होती है उसके साथ हम वाबस्ता हैं, लेकिन हमें उस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं थी। और हालांकि मैंने काफ़ी करीब से देखा है और वो क्रिकेट होते हुए, लेकिन फिर भी हमें बहुत से कवानीन ऐसे थे और वो चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था, ख़ुसूसन शुरू कब हुई, कैसे हुई। तो वो जो प्रोग्राम की मालूमात थी वो बहुत अच्छी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब आपकी मोहब्बतों का कि आप वक्त निकालते हैं, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। वाकई ये नाम जो है जाना पहचाना है और बड़े अरसे से आपके कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं। आज आपसे गुफ्तगू करके, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दफ़ा आपका जिक्र हुआ था हमारे शो में और उमर भाई ने आपका कमेंट के बारे में बताया था, तो मैं उसका जवाब आपको देना चाहूंगा कि जो आपने गाना सुना था हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, उस वक्त के हिसाब से जो हमने ट्रैक चलाया था, तो जिस दौर में वो बनाया गया था मिली नगमा, उस वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज वाकई आपकी बात ठीक है कि आज तो हमें खुद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम किसी को क्या सिखाएंगे? नहीं, आज भी वो बात बिल्कुल सही है। और मैंने जब उसके बारे में बाद में सोचा, मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही की थी शायर ने। देखें, जो कौमें इबरत का निशान बनती हैं ना, तो बाद में आने वाली कौमें वो इबरत हासिल करती हैं उन कौमों से जो समझदार कौम होती है। तो हम इबरत का निशान है, वो हमसे सीखेंगे, जाहिर सी बात इबरत लेंगे, वो सीखेंगे, जो हमने किया वो नहीं करेंगे।
جی ہاں، لیجنڈ جنید جمشید صاحب کی بات ہو رہی ہے. خیر منیب، کچھ آگے بڑھتے ہیں. آپ اپنے کچھ شوق بتائیے کہ آپ نے کون سے شوق ہیں جو پال رکھے ہیں؟ شوق سب سے پہلا تو ہمیں اکثریت جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے، ان کو جو گھٹی میں شوق ملتا ہے کرکٹ کا، وہ ہے. پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ ایک لگاؤ ہے گزشتہ کچھ 3-4 سالوں سے. اور بس یہ دو بنیادی شوق ہیں. بعد میں ساتھ ساتھ چیزیں آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے مزاج، لیکن یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ادب، اردو ادب اور یہ کرکٹ. ارے واہ، آپ تو بڑے ادبی آدمی ہیں. بہرحال آپ نے کہا کہ سب پاکستانی کو گھٹی میں کرکٹ شامل ہوتی ہے، تو یہ سب کو گھٹی آخر ڈال کون رہا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہماری نسل آئی ہے، یعنی جو پچھلے 10-15 سال میں بڑے ہوئے ہیں، ان کو جس نے بھی گھٹی ڈالی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، کیونکہ جیسی ہماری کارکردگی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ گھٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو گھٹی ڈالنے والے بندوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ منیب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور آپ دونوں یوں ہی اچھے پروگرام کرتے رہے اور ہمیں ہنساتے رہے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی، آپ سنتے رہیں اور ہم کرتے رہیں گے. جی تو لسنرز، یقیناً آپ نے ہمارے اس پروگرام کو اور خاص طور پہ کالز کو، میوزک کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہونے والی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی طرح سے ایک بہت ہی شاندار، مزیدار، ایک قرارہ سا، ایک لچے دار سا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لگتا ہی نہیں ہے پروگرام کی پروموشن کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی پروموشن کر رہا ہوں. چلیں چھوڑیں، جس کی بھی پروموشن کر رہا ہوں. ابھی وقت بہت کم ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کر پاؤں گا اور آپ سے اجازت چاہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھی ہوسٹ ارسلان کے ہمراہ. امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا انتظار کریں گے نیکسٹ ویک بھی اور ہمارا پروگرام ضرور سنیں گے. اس جملے کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ ایک نصیحت کرتا ہوں، دل میں یہ ڈال رکھیے گا. ایک نصیحت کرتا ہوں، دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سب اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر، اینڈ پاکستان زندہ باد.